پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارباز صاحب، اب یہ بریک سے پہلے جو درانی صاحب بات کر رہے تھے، آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے، آپ جواب دیجیے گا تو پھر میں شیر افضل میں بتاتا ہوں۔ طرف جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید واحد افسر تھے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سیاست کے اندر مداخلت کی، باقی کسی نے نہیں کیا، غلط ہے۔ ہمارا پشاور میں 8 ہماری صوبائی سیٹیں ہرائی گئی، ایک قومی ہے۔ میں صرف پشاور کی بات کروں جو کہ میرے آنکھوں کے سامنے، وہ پورا پاکستان نواز شریف صاحب کا تو رات کو 2 بجے چینج ہو گیا، وہ تو چھوڑ دیں۔ جس طرح کی ریگنگ کی گئی، جس طرح انٹیلیجنس کے لوگ اس میں انوالو ہوئے، اور یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی 26ویں اور 27ویں آئینی 26ویں تحریر میں خاص کر جس طرح جنید اکبر صاحب کا اور ہمارے اور ساتھیوں کا بیان ہے، جس طرح ان کو آفریں کی گئی، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کیے گئے، بدلا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جنرل فیض اور یہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پلان بنایا کہ 10 سال تک حکومت کریں گے اور یہ کریں گے، جو وہ چیزیں بتاتے تھے کہ جی وہ ایک بڑا خطرناک وقت آئے گا، اس سے 10 گنا بھی حالات خراب ہیں۔ یہ کہنا کہ جی وہ ہے، اور ان کو ہٹایا، ان کو سزا اس لیے دی گئی۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک افسر نہیں ہوتا کبھی بھی جو انوالو ہوتا ہے۔ ڈی جی ایس آئی اپنے اوپر اکیلا خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو اوپر جو ان کی لائن ہے اس میں سے وہاں بھی کوئی کنسنٹ نہ ہو۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بات سب جو ہے وہ بالکل نہیں تھے، ایک ہی افسر تھا، تو یہ ذرا بچوں والی بات ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مروہ صاحب، ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو فیض صاحب کو سزا ہوئی ہے، اب اس کے بیانات کچھ اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ شاید معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جائے یا کل وہ گواہ بن جائیں خان صاحب کے خلاف۔ آپ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ فیض صاحب گواہ بن جائیں یا باقی لوگوں کو اس گرفت میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ فیض حمید صاحب کا فیصلہ جو آیا، اس کا آخری پیراگراف جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے، اس میں اندیا دیا گیا ہے کہ ابھی سیاسی معاملات میں مزید ٹرائل رہتے ہیں۔ فیض حمید صاحب جو ہیں، مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو رعایت دی گئی ہے۔ اچھا، سزا جو ہے نا، جو جرائم یا جو جن الزامات کے تحت ان کے ٹرائل ہوئے، اس میں صرف ایک جو قمر معیز کا اغوا برائے تاوان تھا، 365 تعزیرات پاکستان کے تحت، کیونکہ ملٹری ٹریبیونل میں بھی جرائم جو ہیں ان کے افینسز وہی ہوتے ہیں، سزائیں بھی وہی ہوتی ہیں، اور ملٹری آفیسر کے لیے تھوڑی ایگریویٹڈ ہوتی ہے۔ عام آدمی کو پھر بھی کوئی رحم کیا جا سکتا ہے۔ تو 14 سال اس کی سزا نہیں بنتی ہے، اس 365 ایک ہی سزائے موت ہے۔ بصورت دیگر اگر تھوڑا سا کوئی ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانس ہو تو عمر قید ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کو جیل میں نہیں رکھا گیا ہے، 40 کنال پہ مشتمل ایک سیف ہاؤس جو کہ مطلب اس میں تمام فیسلٹیز ہیں پنڈی کینٹ میں، وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس رعایت کے پیچھے کوئی وعدے وعید ہو۔ آپ کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپروور بن جائے۔ اچھا، کیونکہ یہ 14 سال جو قید ہیں، دیکھیں یہ ان کے جو معاملات تھے، آپ جائیں 2022 میں، تو فیض حمید صاحب نے جو ہیں اپنی پوزیشن کا جس طرح استعمال کیا، اور یہ تنہا تو نہیں ہو سکتا ہے، بالکل یہ درست بات ہے۔ اس وقت کا جو آرمی چیف تھا 2018 میں، یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو پریمیئر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس کے لیے سب سے بڑی تاریخی بدنامی اس شخص نے کمائی۔ کبھی بھی کھل کے اتنا سیاسی مخالفین کی وچ ہنٹ، مارنا پیٹنا، جیلوں میں ڈالنا، اس طرح نون کے ساتھ ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا، یہ اب ایک تاریخ ہے۔ اور خان کو خوش کیا جاتا تھا کہ جناب ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ ادھر 2019 سے ان کے معاملات نون کے ساتھ بھی چل رہے تھے، پھر یہ اپنے لیے لگا ہوا تھا، نون کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ بنا دیں، میں یہ کر لوں گا۔ خان جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان نے اگر بنانا تھا تو انہیں کو بنانا تھا، آرمی چیف۔ تو لہذا پھر اس کے دور میں جتنے جرائم ہوئے، نہ کہ صرف سیاسی مخالفین کے اگینسٹ یا پی ایم ایل این کے ساتھ، بلکہ پی ایم ایل این کے لوگ تو ابھی تک خاموش ہیں، جو اربوں روپے کے بتے دیے ہیں انہوں نے زبردستی اٹھا کے، اور یہ کب آئیں گے سامنے مجھے علم نہیں ہے، بٹ دے مسٹ اسپیک اباؤٹ اٹ۔ لیکن آپ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
لیکن میں اب آج کل تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عنان اقتدار میں اب پی ٹی آئی جو ہے راندہ درگاہ بنی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ بھی ہو جائے کہ جہاں اتنے مسئلے، مصیبتیں، تکالیف آ پڑی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپروور بن جائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔